दुल्हन दूसरी किस्त। वो सुबह जल्दी बेदार हो गई थी। ये इसका रोज़ का मामूल था। नमाज और कुरान मजीद की तिलावत के बाद वो अपने शौहर मोहतरम के लिए नाश्ता बनाने नीचे आई थी। आधे घंटे की मुशक्क़त के बाद बमुश्किल वो इस बड़े किचन में मतलूबा सामान ढूंढने में कामयाब हुई। ऐसे किचन वो सिर्फ टीवी और ड्रामों में ही देखा करती थी। और सामान ढूंढने के बाद अगला मरहला था चूल्हा जलाना। इसने अपनी ज़िंदगी में हमेशा लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया था। इस गैस वाले चूल्हे से इसका पहली बार वास्ता पड़ रहा था, इसलिए अगले 30 मिनट वो इस चूल्हे के साथ सर खपाती रही। और जब ये पहले कुछ मराहिल तय हुए तो इसने खुदा का शुक्र अदा किया और वो बड़ा सा डब्बा फ्रिज खोलकर इसमें से अंडे निकाले। शुक्र था जो अंडे शहरों और देहातों दोनों जगह पे एक जैसे होते हैं। वो नाश्ता बनाने के चक्कर में किचन पूरा फैला चुकी थी और एक आमलेट बनाने के चक्कर में 10 आमलेट शहीद कर चुकी थी। पूरे 2 घंटे और 10 आमलेटों की शहादत के बाद भी इसने जो कुछ तैयार किया था इसे नाश्ते के अलावा सब कुछ कहा जा सकता था। इसने एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। इसके दिल में घबराहट भी हो रही थी। इसका शौहर मोहतरम क्या सोचेगा, कैसी बीवी से वास्ता पड़ा है जिसे नाश्ता बनाना तक नहीं आता। अपने गांव में वो सबसे ज़्यादा सुघड़ मानी जाती थी, लेकिन यहाँ आकर इसकी सारी काबिलियत हवा हो चुकी थी। वो वहाँ अकेली 20 लोगों का खाना बनाती थी, जबकि यहाँ एक आमलेट बनाने के लिए इसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी। खैर, खुदा खुदा करके इसने कुछ बना ही लिया और आमलेट के साथ दूध का गिलास भी रख दिया और ख़ुद बाहर आई बाकी घर के कामकाज देखने। यहाँ की तो रूटीन माहौल सब कुछ अलग है। इस वक्त वो अपने घर में नाश्ता बनाने के बाद पूरी कच्ची हवेली में झाड़ू मार रही होती, लेकिन यहाँ वो क्या काम करे, घर तो पहले से ही साफ़ है। कुछ सोचकर इसने एक पुराना कपड़ा ढूंढा और दीवारों के साथ साथ फोम वाली कुर्सियों सोफ़ों की भी सफाई करने लग गई थी और इनसे फारिग होकर टीवी को साफ़ करने लगी। जब इसकी नज़र इसके शौहर पर पड़ी, वो बस इसे देखती ही रह गई। इसने अपने गांव में कहीं भी ऐसा खूबसूरत गबरू जवान नहीं देखा था। ये जो खूबसूरत सा शख्स था ये सिर्फ इसकी मलकियत थी। इसने अपने आप पे रश्क भी किया और तरस भी। इसका शौहर एक नज़र इसे देखकर किचन में चला गया, लेकिन इसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि वो इसकी बनाई हुई आमलेट को छोड़कर खुद अपने लिए आमलेट बना रहा है। अगर गांव होता तो वहाँ की लड़कियां हंस हंस कर पागल होती कि एक मर्द खुद चूल्हे पे अपने लिए नाश्ता बना रहा है। वो इसके पास जाना चाहती थी खुद इसे नाश्ता बनाकर देने के लिए, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गई कि जब इसने आमलेट ही नहीं खाया तो वो इससे मदद कैसे ले सकता है। अफराहिम तो ऑफिस जा चुका था, जबकि वो वहीं टीवी के पास गुमसुम सी खड़ी थी। बाकी का वक्त वो इधर उधर घर का जायज़ा लेती रही, लेकिन इन सब से भी इसकी बोरियत बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। हालांकि वहाँ टाइम पास के लिए काफ़ी चीज़ें थी, मैगज़ीन और डाइजेस्ट, ये तो वो पढ़ नहीं सकती थी। और रही बात टीवी की, तो वो डर के इसे ऑन नहीं कर रही थी, क्योंकि बचपन में इसने सुना था इन सब चीज़ों में करंट होता है और ऑन होते ही फट जाते हैं। वो बचपन के इस डर को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई। दोपहर का खाना इसने खुद अपने लिए बनाया था। घर में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। ये अलग बात है कि इन चीज़ों को तलाश करने में इसका काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया। अमीर लोगों की तो हर शय अलग होती है, वॉशरूम से लेकर किचन तक। जितना बड़ा इनका वॉशरूम होता है, वहाँ गांव में 2 कमरे इतनी जगह पे बन जाते और बाकी साजो सामान अलग। पहले पहल तो वो वॉशरूम को देखकर हैरान हुई। इसके शौहर मोहतरम शादी के तीसरे दिन ही ऑफिस चले गए, अपनी नई नवेली दुल्हन को इतने बड़े घर में अकेले छोड़कर। इसने तो कभी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की तमन्ना नहीं की थी। ये सब तो इसे बिना मांगे ही मिल गया, लेकिन इतनी जल्दी इतनी आसानी से बड़ी चीज़ें कभी नहीं मिला करती। असर की नमाज अदा करके वो एक बार फिर किचन में घुस गई। इतनी बड़ी इमारत में इसकी काम की जगह सिर्फ किचन ही था। वो अपने शौहर के लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाना चाहती थी, इसलिए वक्त से पहले ही तैयारी करने लगी। वो जानती थी आधे घंटे के काम में वो 3 घंटे तो ज़रूर लगा देगी। इसने कहीं सुना था कि शौहर के दिल का रास्ता इसके पेट से होकर जाता है, इसलिए वो अपने शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए इसकी पसंदीदा बिरयानी बनाना चाहती थी। इसकी पसंद नापसंद और इसके बारे में कुछ और मालूमात दादी ने उम्र पे जाने से पहले इसे फराहम की थी। चाहे वो इसे नापसंद करे, चाहे वो इसे नफ़रत करे, मगर वो कभी इससे नफ़रत नहीं करेगी। वो एक बीवी होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाएगी, चाहे वो शौहर होने का फ़र्ज़ निभाए या ना निभाए। सुबह से किचन में मुख्तलिफ उल्टे सीधे तजुर्बात करके वो अब काफ़ी हद तक समझ चुकी थी। इसे इसके वापस आने का वक़्त नहीं पता था, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहती थी। अपनी मतलूबा हर शय इसने अपने पास कर ली और प्याज काटने लगी।
پیاز کاٹنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یہ صرف پیاز کے کٹنے کے آنسو تھے یا ان میں کوئی اور آنسو بھی شامل ہو گئے، یہ وہ نہیں سمجھ سکی۔ پھر اس سے گوشت نکال کر اس نے پتیلے میں ڈال دیا اور چولہے کی آگ تھوڑی کم کر کے وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کمرے میں چلی گئی۔ جب نماز پڑھ کر واپس آئی تو بریانی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے احتیاطی طور پر پہلے خود چیک کر کے دیکھا، اس نے تو ٹھیک لگا، لیکن پتہ نہیں اس کے شوہر محترم کو پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ اور بھی کچھ بنانا چاہتی تھی، لیکن بریانی بنانے میں ہی اتنا وقت ضائع ہو گیا کہ مزید کچھ بنانے کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ اب آہستہ آہستہ کچن سے بڑھنے لگی۔ بریانی بنانے کے چکر میں اس نے پورے کا پورا کچن بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، وہ بھاگتی ہوئی کچن کے دروازے تک گئی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں شاید کچھ کھانے کا سامان بھی تھا جو اس نے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ایک تو تھکن کافی محسوس ہو رہی تھی اور اوپر سے ٹینشن اسے کھائے جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے بیگ صوفے پر پھینک دیا اور خود جوتوں سمیت بیڈ پہ لیٹ گیا۔ یہ شاید اس کی زندگی کے سب سے برے دن چل رہے تھے۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے زوجہ محترمہ کے درشن ہو گئے۔ وہ پہلے سے ہی بہت ڈسٹرب تھا اور رہی سہی کسر محترمہ نے پوری کر دی۔ اسے تو یہ سوچ کر بھی تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ ان پڑھ گنوار لڑکی اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے گھر میں موجود ہے۔ کافی دیر وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹا رہا۔ جب تھکن کا احساس کافی حد تک کم ہوا تو اسے بھوک لگنا شروع ہوئی۔ واش روم میں جا کر اس نے ہاتھ منہ دھوئے اور نیچے چلا گیا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہیں آئی، لیکن اسے خود کی اس طرح متلاشی ہو کر دیکھنے پہ بہت غصہ آیا۔ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، اس سے اس کا کیا مطلب؟ جہنم میں جائے اس کی بلا سے۔ لیکن ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا مطلوبہ شاپر غائب پایا جس میں وہ ہوٹل سے اپنے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ اپنے لیے گھر پہ کھانا خود بناتا تھا، لیکن آج تھوڑا تھکا ہوا تھا اور پریشان تھا، اس لیے اس نے ہوٹل سے کھانا خرید لیا۔ مگر یہ شاپر اچانک کیسے کہاں غائب ہو گیا؟ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی، یہ ضرور اس کی جاہل زوجہ محترمہ کا کام ہوگا، لیکن وہ اس طرح شاپر لے کر کہاں غائب ہو گئی؟ کیا اسے بھوک لگ رہی تھی؟ وہ کھانا وہ اپنے لیے لے گئی، لیکن وہ خود بھی تو بنا کر کھا سکتی تھی۔ بقول دادی کے تو وہ ہوٹلوں سے بھی اچھا کھانا بناتی ہے۔ وہ غصے سے کھلتا ہوا کرسی پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں تب کھولیں جب اس نے ٹیبل پہ کچھ رکھنے کی آواز سنی۔ وہ ٹیبل پر مختلف پلیٹوں میں کھانا لگا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو حد سے زیادہ خوش فہمی میں نظر آ رہی تھی، اور پھر کھانے کو دیکھنے لگا جو وہ بے ترتیبی سے ٹیبل پہ سجا رہی تھی۔ سالن کے بڑے ڈونگوں میں اس نے بریانی ڈالی ہوئی تھی اور چاولوں کی پلیٹ میں اس نے سالن نکالا ہوا تھا، اور سب سے عجیب بات، اس نے روٹیاں پتیلے میں رکھ دی تھیں۔ اس نے غصہ ضبط کر لیا اور صرف خاموشی سے اسے یہ سب کارروائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ مکمل کر چکی تب وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ کچھ چاہیے؟ اس نے سرد لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اسے مخاطب کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ کھانے کے دوران اسے بالکل بھی اپنے پاس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی گردن ہلا کر دوبارہ کچن میں چلی گئی اور وہ برتن دھونے لگی، لیکن وہ جانتا تھا وہ برتن دھوتے ہوئے بھی اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ وہ اسے اس نظر انداز کر کے کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی لائی ہوئی ساری چیزوں کے ساتھ بریانی کا بھی اضافہ تھا۔ یہ بریانی وہ تو نہیں لایا تھا، تو پھر ضرور دادی کی اس سگھڑ بہو نے بنائی ہوگی۔ ویسے تو بریانی اس کی پسندیدہ ڈش تھی، لیکن یہ چونکہ اس محترمہ نے بنائی تھی، اس لیے وہ اس ٹیبل پہ موجود بریانی کو چھوڑ کر ہر ڈش کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہ رہا تھا وہ بریانی کھائے، لیکن دل کی اس خواہش کے درمیان اس کی انا آ رہی تھی۔ وہ صرف بریانی کے لیے اپنی انا کبھی نہیں کچل سکتا تھا۔ کھانے کے بعد ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا وہ لاؤنج میں رکھی ہوئی ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی دیکھتے وقت بھی وہ پتہ نہیں کیوں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ ٹی وی کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ جو مووی دیکھ رہا تھا اس کے ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا ٹی وی دیکھنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا، وہ ہر مووی مکمل ہی دیکھا کرتا تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں جاتے ہی سب سے پہلی نظر اس پہ ہی پڑی۔ وہ فرش پہ پوری دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ کتنے اطمینان سے وہ نیند کی آغوش میں تھی، اس کا سکون چھین کر، اس کی خوشیاں چھین کر۔ وہ بنا کوئی آواز پیدا کیے بیڈ پہ آ کر لیٹ گیا۔ نیند کو کافی دیر تک بلانے کی کوشش کرتا رہا۔ بہرحال رات کے جانے کون سے پہر وہ اس اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر اس کی آنکھ رات کے 2 بجے کھلی۔ اس نے لڑکی کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ اسے پیاس اور بھوک کا احساس ہوا۔ عموماً رات کو اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا رہتا، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے لیے فریج میں کھانا بچا کر رکھتا تھا،
لیکن آج جہاں تک اسے یاد پڑ رہا تھا وہ جو کھانا لایا تھا وہ سارا ختم کر چکا تھا۔ اب اسے اپنے بھوک مٹانے کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ بنانا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سب سے پہلے اٹھ کر دروازے کو نہیں بیڈ کو دیکھا۔ جب اسے بیڈ سے غائب پایا تو وہ حیرانی سے کھڑی ہو گئی۔ سامنے دیوار پہ لگی سوئیاں والی گھڑی سے اس نے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو اسے حیرت ہوئی 2 بج رہے تھے۔ اتنی رات کو وہ باہر کیا کرنے چلا گیا؟ پانی پینے؟ نہیں، پانی کا تو جگ رکھا ہوا ہے، پھر کہاں گیا؟ آہستہ آہستہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ سنگ مرمر سے بنی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ اسے کچن سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ اس نے قدموں کا رخ کچن کی جانب کر دیا۔ کچن کے دروازے پہ پہنچ کر اس پہ عجیب انکشاف ہوا۔ وہ رات کے 2 بجے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا، اور غور کرنے پہ اسے پتہ چلا وہ اس کی بنائی ہوئی بریانی کھا رہا تھا۔ یہ انکشاف خوشگوار تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ رات کے کھانے میں ٹیبل پہ موجود ہر شے کھانے والا اس کا وہ شوہر محترم صاحب صرف اور صرف اس کی بنائی ہوئی بریانی کو نظر انداز کر گیا۔ اسے اس وقت حقیقتاً بہت دکھ ہوا۔ وہ کچن میں کافی دیر تک روتی رہی۔ اس نے اتنی محنت سے اس کے لیے بریانی بنائی تھی اور وہ اس نے چکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اسے غصہ آیا اپنے مغرور شوہر پہ۔ اسے جتنا غصہ تھا، جتنا دکھ تھا، وہ سب اب ختم ہو چکا تھا۔ رات کے کھانے میں اس کے اناپرست شوہر نے بریانی کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اب رات کے 2 بجے اس کی بنائی ہوئی بریانی کتنے رغبت سے کھا رہا تھا۔ وہ دروازے سے واپس پلٹ آئی اور کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے پہلے اگر دکھ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی تو اب وہ خوشی سے سو نہیں پائے گی۔ 20 منٹ بعد اس نے دروازے پہ اس کی آمد کو محسوس کیا، لیکن وہ خود کو سوتا ہوا ظاہر کر رہی تھی، جبکہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کی اس عجیب و غریب چوری پہ مسکرا بھی رہی تھی۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں دلہن کی دوسری قسط اچھی لگی ہوگی۔ تیسری قسط اگلے دن ملاحظہ فرمائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل لولی اینجل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔